السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کا نام ہند اور کنیت ام سلمہ ہے، لیکن یہ اپنی کنیت کے ساتھ ہی زیادہ مشہور ہیں۔ ان کے والد کا نام حذیفہ یا سہیل اور ان کی والدہ عاتکہ بنت عامر ہیں۔ یہ پہلے ابو سلمہ عبداللہ ابن اسد سے بیاہی گئی تھیں اور یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو کر پہلے حبشہ ہجرت کر گئے، پھر حبشہ سے مکہ مکرمہ چلے آئے اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ ابو سلمہ نے اونٹ پر کجاوا باندھا اور بی بی ام سلمہ کو اونٹ پر سوار کرایا اور وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو گود میں لے کر اونٹ پر بیٹھ گئیں تو ایک دم حضرت ام سلمہ کے میکے والے بنو مغیرہ دوڑ پڑے اور ان لوگوں نے یہ کہہ کر کہ ہمارے خاندان کی لڑکی مدینہ نہیں جا سکتی، حضرت ام سلمہ کو اونٹ سے اتار لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو سلمہ کے خاندان والوں کو طیش آ گیا اور ان لوگوں نے حضرت ام سلمہ کی گود سے بچے کو چھین لیا اور یہ کہا کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا ہے، اس لیے ہم اس بچے کو ہرگز تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ اس طرح بی بی اور بچہ دونوں کو خدا کے سپرد کر کے حضرت ابو سلمہ تنہا مدینہ منورہ چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ شوہر اور بچے کی جدائی پر دن رات رویا کرتی تھیں۔ ان کا یہ حال دیکھ کر ان کے ایک چچا زاد بھائی کو رحم آ گیا اور اس نے بنو مغیرہ کو سمجھایا کہ آخر اس غریب عورت کو تم لوگوں نے اس کے شوہر اور بچے سے کیوں جدا کر رکھا ہے؟ کیا تم لوگ یہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ وہ ایک پتھر کی چٹان پر ایک ہفتہ سے اکیلی بیٹھی ہوئی بچے اور شوہر کی جدائی میں رویا کرتی ہے؟ آخر بنو مغیرہ کے لوگ اس پر رضامند ہو گئے کہ ام سلمہ اپنے بچے کو لے کر اپنے شوہر کے پاس مدینہ چلی جائے۔ پھر حضرت ابو سلمہ کے خاندان والوں نے بھی بچہ کو حضرت ام سلمہ کے سپرد کر دیا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بچے کو گود میں لے کر ہجرت کے ارادے سے اونٹ پر سوار ہو گئیں، مگر جب مقام تنعیم میں پہنچیں تو عثمان ابن طلحہ راستہ میں ملا، جو مکہ کا مانا ہوا ایک نہایت ہی شریف انسان تھا۔ اس نے پوچھا کہ ام سلمہ کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے؟ حضرت ام سلمہ نے درد بھری آواز میں جواب دیا، نہیں، میرے ساتھ میرے اللہ اور میرے اس بچے کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ سن کر عثمان ابن طلحہ کو شریفانہ جذبہ آ گیا اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم، میرے لیے یہ جیب نہیں دیتا کہ تمہاری جیسی ایک شریف زادی اور ایک شریف انسان کی بیوی کو تنہا چھوڑ دوں۔ یہ کہہ کر اس نے اونٹ کی مہار اپنے ہاتھ میں لی اور پیدل چلنے لگا۔ حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم، میں نے عثمان ابن طلحہ سے زیادہ شریف عرب کسی کو نہیں پایا۔ جب ہم کسی منزل پر اترتے تو وہ الگ دور جا کر کسی پیڑ کے نیچے سو رہتا اور میں اونٹ پر سو رہتی، پھر چلنے کے وقت وہ اونٹ کی مہار ہاتھ میں لے کر پیدل چلنے لگتا۔ اسی طرح اس نے مجھے قباء تک پہنچا دیا اور یہ کہہ کر واپس مکہ چلا گیا کہ اب تم چلی جاؤ، تمہارا شوہر اسی گاؤں میں ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ بخیریت مدینہ پہنچ گئیں۔ پھر دونوں میاں بیوی مدینہ میں رہنے لگے، چند بچے بھی ہو گئے، مگر سن 4 ہجری میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بڑی بے کسی میں پڑ گئیں۔ چند چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیوگی میں زندگی بسر کرنا دشوار ہو گیا۔ ان کا یہ حال زار دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا اور بچوں کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ اس طرح یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آ گئیں اور تمام امت کی ماں بن گئیں۔ حضرت بی بی ام سلمہ عقل و فہم، علم و عمل، دیانت و شجاعت کے کمال کا ایک بے مثال نمونہ تھیں اور فقہ و حدیث کی معلومات کا یہ عالم تھا کہ 378 حدیثیں انہیں زبانی یاد تھیں۔
मदीना मनव्वरा में 84 बरस की उम्र पाकर वफ़ात पाईं। इनके विसाल के साल में बड़ा इख्तिलाफ है। बाज़ मुअर्रिखीन ने सन 53 हिजरी, बाज़ ने सन 59 हिजरी, बाज़ ने सन 62 हिजरी लिखा है और बाज़ का कौल है कि इनका इंतकाल सन 63 हिजरी के बाद हुआ। इनकी मुबारक कब्र जन्नतुल बकी में है। तबसरा अल्लाहु अकबर। हज़रत बीबी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी सब्र, इस्तिक़ामत, जज्बा ईमानी, जोश इस्लामी, ज़ाहिदाना ज़िंदगी, इल्म व अमल, मेहनत व जफ़ा कशी, अक़ल व फ़हम का ऐसा शाहकार है जिसकी मिसाल मुश्किल ही से मिल सकेगी। उनके कारनामों और बहादुरी के दस्तानों को तारीख़ इस्लाम के औराक़ में पढ़कर यह कहना पड़ता है कि ऐ आसमान बोल, ऐ ज़मीन बता, क्या तुमने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसी शेरदिल और पैकरे ईमान औरत को मुझसे पहले कभी देखा था? माँ बहनों, तुम प्यारे नबी की प्यारी बीवियों की ज़िंदगी में सबक हासिल करो और खुदा के लिए सोचो कि क्या थीं और तुम क्या हो। तुम भी मुसलमान औरत हो, खुदा के लिए कुछ तो उनकी ज़िंदगी की झलक दिखाओ।